انسان وہ ہے جو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو نفع پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کا لفظ استعمال کیا ہمارے نبی نے، مسلمان کا بھی نہیں، انسان۔ تو انسان کتنی بڑی بات ہے، لیکن افسوس ہم چیزوں کو تو عزت دیتے ہیں لیکن انسان کو عزت نہیں دیتے۔ اگر ہمارے گاڑی کو کوئی اسکریچ آ جاتا ہے راستے میں، کوئی بھی اگر ہماری گاڑی کو لگ جاتا ہے تو ہم اس انسان کی غلطی کو دیکھ کر ہم انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے بیچارہ وہ کوئی رکشے والا ہے، کوئی بائک والا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہم سے بڑا ہے، اس سے غلطی سے لگ گیا، کوئی زبردستی تو جان بوجھ کے تو نہیں ہماری گاڑی کو اسکریچ دیتا، اس سے غلطی سے لگ گیا تو ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں خواہ مخواہ میں، اور چیزوں کے لیے انسانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، چیزوں کے لیے انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ افسوس اگر ہم معاف کر دیں اس کو تو اس سے ہماری اپنی روح پاک ہو جائے گی، لیکن افسوس ہم یہ نہیں سوچتے۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، یا لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز اگر چلی جاتی ہے یا ان کی چیز کوئی نقصان ہو جاتی ہے، چیز اور انسان میں فرق ہے۔ پیسہ، گاڑی، بنگلہ، موبائل، لیپ ٹاپ، کار، جتنا بھی چیزیں ہیں ان سب کو چیز کہیں گے، یہ چیزوں میں شمار آتا ہے۔ انسان کا لیول بڑا ہے، انسان کا چیزوں سے لیول بہت بڑا ہے۔ تو ہم اگر چیزوں کو اگنور کر کے انسان کو زیادہ عزت دینا شروع کر دیں تو ہمارا لیول بہت بڑھ جائے گا۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ انسان اشرف المخلوقات بنتا ہی تب ہے جب وہ انسان کی عزت کرتا ہے، انسان کو عزت دینا آ جائے، لیکن افسوس ہم انسانوں کی عزت بہت کم کرتے ہیں، چیزوں کی عزت بہت کرتے ہیں۔ تو مورل آف دی اسٹوری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، بڑوں کا ادب ہم نہیں کرتے۔ بہت بار میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے کہ میں کیونکہ وہ لوکل میں سفر کرتا ہوں تو اس میں چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے داڑھی والے بڑے بابا وہ آتے ہیں، چڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس وہ چھوٹے ان کو ذرا سر سے بھی نہیں گزرتی کہ میرے سے بڑا ہے بابا کیوں مر گیا، میں اٹھ جاؤں اس کو جگا دوں، نہیں، بالکل فرق ہی نہیں پڑتا، بالکل نہیں۔ وہ چھوٹے بیٹھے ہی ہوتے ہیں، اینڈ تک چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، چل کر کے آگے نیچے اتر جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں نہیں اٹھتا ہوں، میں تو اٹھ جاتا ہوں، لیکن اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ یار ایسا کیوں ہے؟ یا تو کہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے ہمارے جو نیو جنریشن میں، کہ وہ کیوں ہمارے اندر سے ادب نکلتا جا رہا ہے، اور چھوٹوں سے شفقت بھی ہم نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے ایسے بڑوں سے دیکھا ہے جو چھوٹوں سے، جو چھوٹے بچے جتنے 5 ایئرس کے ہو گئے، 10 ایئرس کے ہو گئے، 16 ایئرس کے ہو گئے، 15 ایئرس کے ہو گئے، ان سے شفقت سے بات ہم نہیں کرتے، ایسے غصے سے بات کرتے ہیں جیسے کہ دشمنی ہو یا ایسے۔ تو میں نے یہ بالکل پریکٹیکلی کیا ہے کہ میں نے بہت سارے، جیسے کہ میں گاؤں میں جاتا ہوں یا گھر جاتا ہوں تو بہت سارے بچے مجھے ایسے گھیر لیتے ہیں کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتے، تو میں بھی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے کہ چھوڑو بچوں کو، کھانا کھاؤ، کام کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سارا کچھ اس لیے کہ ہم نے ہمارے نبی کی زندگی نہیں پڑھی ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کی زندگی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا، اور جو ہم بھول بیٹھے ہیں، تو اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں ہر وقت۔ کو جس کسی کو دیکھو اپنی وہ پریشانی لے کے بیٹھا ہے، یار یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی، ہر انسان کے بعد اپنی ایک دکھ بھری داستان بس پڑی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، مطلب شکوے شکایت، جب تک شکوے شکایت رہیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شکوے شکایت جب تک میری لائف میں تھی، میں بہت پریشان تھا، بہت ذلیل ہوتا تھا، کیونکہ خود ہی شکوے شکایت کرتا تھا۔ جیسے جیسے میں نے یہ خود پہ کام کیا، شکوے شکایت میں نے ختم کر دی بالکل، تو اس دن کے بعد الحمدللہ میں آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا۔ مطلب بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو اسٹریس وغیرہ سارا زیرو ہو گیا الحمدللہ۔ اب مجھے کوئی بھی اسٹریس وغیرہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جیسے جیسے اللہ پہ یقین بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی ساری پریشانی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، انسان کی پریشانی بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم کرتے ہی نہیں یقین اللہ پہ، تو ہماری جاتی ہیں بڑی پریشانی۔ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر سکون والی لائف چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا ہی پڑے گا۔ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم پریشان ہیں، ہمارا یقین بھی کمزور ہے، سب کچھ کمزور ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی بہت آسان، بہت کاملی ہو جائے گی، بہت سکون والی ہو جائے گی۔ کامیابی دین میں، کامیابی دین میں، کامیابی مطلب دونوں جہانوں کی کامیابی، یہاں بھی کامیابی، مرنے کے بعد بھی کامیابی۔ تو وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ دین میں، نماز میں، ہمارے نبی کی زندگی میں، جو ہم بھول کے بیٹھے ہیں۔ اور بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جا کے رحیق المختوم کتاب کا نام ہے، یا چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ، بولو مجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، بالکل A to Z پڑھنا ہے، مجھے کچھ اچھے کتابوں کے نام بتاؤ۔ وہ آپ کو فیمس اچھے آسان کتابوں کے نام بتا دے گا۔ وہ کتاب فری میں PDF میں ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھنا شروع کر دو، یا مارکیٹ سے جا کے لے لو، آن لائن آرڈر کر دو، آ جائے گا، وہ پڑھو، ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھو، تاکہ زندگی آسان ہو۔ اور جیسے ہماری زندگی آسان ہوگی تو ہی ہم دوسروں کی زندگی آسان کر پائیں گے نا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، یا اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور ڈال دو کہ میں ہمارے نبی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں یہ کتاب آرڈر کرنا چاہتا ہوں، یا میں کیسے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے سکتا ہوں، ہمارے نبی کی زندگی کو سیکھ سکتا ہوں۔ تو ضرور میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے ویڈیوز بنا دوں گا، جو آپ فری میں گھر میں بیٹھ کے آسانی سے موبائل پہ، لیپ ٹاپ سے چیٹ جی پی ٹی فری میں استعمال کر کے ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ سکتے ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔